السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في كلامه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد أولاده أفضل من أدب حسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تعالی نے انسان کو جن عظیم نعمتوں سے نوازا ہے ان میں ایک اہم انعام اولاد کا عطا ہونا ہے۔ آپ یہ خوب جانتے ہیں اور ہر آدمی جس کے اندر عقل ہے، سمجھداری ہے، وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہمیں ملی اور ہم نے اس کی ناقدری کی تو وہ چیز چھن جاتی ہے، نکل جاتی ہے، ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ جب وہ چیز ہاتھ سے چلی جائے اس کے بعد افسوس کرنے سے، واویلا مچانے سے، چیخنے چلانے سے، رونے دھونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بزرگ اور دوستو، اگر اس چیز کو ہم اپنی زندگی میں غور کریں، ماحول اور معاشرے میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری نعمتیں، بہت ساری چیزیں ہمیں حاصل ہوئی، ہم نے ان کو اہمیت نہ دی، قدر نہیں کی۔ جس انداز میں اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی، پھر وہ چیز ہمارے ہاتھ سے چلی گئی تو ہم افسوس کرنے لگے کہ اتنا اچھا موقع ہمارے ہاتھ آیا تھا، اتنی عظیم کامیابی ہم کو ملی تھی، پھر وہ ہم سے چھوٹ گئی۔ بعد میں ہم افسوس کرتے رہتے ہیں، لیکن جیسا کہ یہ جملہ ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ ایک چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے، ناقدری ہو جاتی ہے، پھر بعد میں ہم افسوس کرتے ہی رہتے۔ کسی کو کوئی اچھی کامیابی مل جاتی ہے لیکن اس طرف وہ دھیان نہیں دیتا تو پھر وہ تھوڑی دیر کے اندر ناکامی میں بدل جاتی ہے، پھر وہ سوچتے رہتا ہے کہ ویسی کامیابی دوبارہ حاصل ہو، پھر وہ بظاہر ممکن ہوتا نظر نہیں آتا۔ یہی حال بہت ساری چیزوں کا ہے۔ کئی نعمتوں کے بارے میں ہم غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بارہا یہ مثال دی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے پونجی جمع کرتے ہیں، اچھے سے اچھا ان کے لیے انتظام کرتے ہیں، یہاں تک کہ اولاد کے لیے روپیہ، پیسہ، جائیداد اور مکان چھوڑتے ہیں، لیکن اولاد ان کی قدردانی نہیں کرتی۔ وہ تمام چیزیں ان کے کچھ کام نہیں آتی، یہاں تک کہ اولاد ناقدری کر کے اپنے ہاتھوں سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو برباد کر کے رکھتے ہیں۔ بزرگ اور دوست،
در حقیقت مجھے اس موقع پر یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جوڑے کو، ہر شادی شدہ میاں بیوی کو اگر کوئی عظیم دولت سے نوازا ہے تو اولاد کی دولت ہے۔ ایسے شادی شدہ جوڑوں کو جا کر پوچھئے جو برسا برس کے شادی شدہ زندگی گزارنے کے بعد بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ان سے جا کر پوچھئے کہ اولاد کیا عظیم دولت۔ آپ نے اپنے آس پاس اپنے رشتہ داروں میں، ملنے جلنے والوں میں سنا بھی ہوگا کہ بعض شادی شدہ جوڑے افسوس کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں اور علاج معالجے کے لیے، دعاؤں کے لیے دو دو کرتے ہیں، یہاں وہاں پھرتے ہیں تاکہ ان کے گھر میں بھی ان کا ثمرہ اور ان کے لیے پھول جیسا لڑکا یا پھول جیسی لڑکی تولد ہو، لیکن وہ ان کو عطا نہیں ہوتی۔ تو اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے تو یہ عظیم دولت ہے، عظیم نعمت ہے۔ اور بھائیو یہ بات بھی حقیقت ہے کہ باپ اس وقت تک ہی باپ سمجھا جاتا، اس وقت ہی باپ سمجھا جاتا ہے جبکہ اس کو اولاد عطا ہوئی ہو۔ تو جب تک کسی کو بیٹا یا بیٹی نہ ہو یا ان کے گھر پیدا نہ ہو تو اس وقت تک انہیں باپ کہتے ہی نہیں۔ تو باپ بننے کے لیے اپنی اولاد کا محتاج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ شورى کی آیت ہے، يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مذکر بیٹا عطا فرماتا ہے اور کسی کو مؤنث یعنی بیٹی عطا فرماتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا کہ باری تعالیٰ کسی کو دونوں عطا فرماتا ہے، بیٹا بھی دیتا ہے بیٹی بھی دیتی ہے، بیٹی بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کے لیے تو نور علی نور ہے کہ اللہ نے اس کو بیٹا بھی نصیب فرمایا، وہ بیٹی بھی عطا فرمایا۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ بعض ایسے جوڑے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے محروم رکھتا ہے۔ یہ اس لیے کہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کسی نعمت سے محروم رکھتا ہے تو جسے عطا کی جاتی ہے وہ ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی قدر کرے، قدر کو پہچانے۔ ہم آپ کی نعمت پر اس بات سے غور نہیں کرتے کہ ہمیں دیکھنے کی صلاحیت حاصل ہے، ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، رنگ برنگی دنیا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہمیں اس نعمت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم کسی اندھے کو، کسی نابینا کو دیکھتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہے، اسے اندازہ ہوتا ہے اللہ کی اس عظیم نعمت کا جو رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہم ہاتھ و پیر والے ہیں، چل سکتے ہیں، کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں، ہم اس نعمت کی قدردانی اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں ہاتھ و پیر جب سے ہم نے چلنا اور پکڑنا سیکھا اس وقت سے حاصل ہے۔ لیکن اگر کوئی اپاہج، کوئی لنگڑا اور اسی طرح کوئی پکڑنے سے معذور ایسا آدمی جو اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو نہیں پکڑ سکتا، اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نعمت کی قدر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس عظیم دولت سے، جس عظیم نعمت سے ہمیں مالا مال کیا ہے، یہ بہت ہی بہترین ہے۔ اسی وجہ سے مصنف نے کہا تھا وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ اور ضد ہی سے چیزوں کی قدر کھلتی ہے۔ جب تک ازداد نہ ہوتی یعنی اپوزٹ چیز نہ ہوتی تو اس وقت تک ہمیں کسی چیز کی قدر محسوس نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو شادی شدہ جوڑے ہیں، چاہے وہ باپ ہو چاہے ماں ہو، اگر ان کو اولاد عطا کی گئی ہو تو ان کو چاہیے کہ اس اولاد کی نعمت کی قدردانی کریں اور اس کی قدر اس طرح پہچانے کہ ہمارے ملنے جلنے والوں میں، پاس پڑوس میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں، محلے میں ایسے گھروں کا جائزہ لیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کے گھر میں کوئی پھول جیسا لڑکا یا لڑکی موجود نہیں ہے۔ تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اولاد کتنی عظیم دولت۔ تو جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، جو بھی نعمت ہمیں حاصل ہے اگر ہم اس کی ناقدری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو چھین بھی لیں گے
اور ناقدری کرنے کی وجہ سے ہمیں سزا بھی ہوگی۔ اگر ہم کو اللہ نے آنکھ عطا کی ہے، اگر ہم بری چیز کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سخت ناپسند فرماتا ہے اور سخت ناراض ہے۔ اسی وجہ سے گناہوں کے بغاؤ کو دیکھنے کی قطعاً اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا کی ہے، بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اگر ہم اس زبان کی نعمت کی ناقدری کریں گے، وہ یہ ہے کہ ہم زبان سے بری باتیں کہیں گے، بری چیزیں ذکر کریں گے، غیبت بولیں گے، کسی کی غیبت کریں گے۔ اسی طرح ایسے اشعار یا ایسے گانے وغیرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کے خلاف ہو، ویسی چیزیں اپنی زبان سے نکالیں گے، کفر کا کلمہ نکالیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سخت ہم پر داروگیر کریں گے، پکڑ فرمائیں گے، کیونکہ یہ زبان کی نعمت کی ناقدری۔ یہی حال تمام انعامات کے بارے میں، بالکل یہی سمجھ لیجئے کہ اگر ہم نے اولاد کی صحیح قدر نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں سخت پکڑ ہمیں فرمائیں گے۔ اب اولاد کی قدر ہے کیا چیز، یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت۔ عام لوگ یا عام شادی شدہ جوڑے یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہماری اولاد ہوتی ہے تو ہم ان کے لیے اچھے سے اچھا جو ہے تیار کریں، ان کے کھانے کا، پینے کا، رہنے سہنے کا، اسی طرح پر پہننے کا اچھا انتظام کریں۔ جب ذرا بڑے ہو جائیں تو ان کی تعلیم کے لیے اچھے سے اچھے اسکول وغیرہ میں داخلہ دلائیں وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں کے بارے میں عام طور پر دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے یا سمجھدار لوگ فکر کرتے ہیں اور کرنی چاہیے بھی، یہ کوئی بری بات بھی نہیں۔ لیکن میرے دوستو، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت اور جو طریقہ عملی طور پر ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے، وہی ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے۔ اسی نمونے کو اختیار کرتے ہوئے ہماری پوری زندگی گزارنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جو احکامات ہمیں بیان فرمائے، اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اسی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے ہم اپنے اولاد کی قدر کریں، اس نعمت کو پہچانتے ہوئے قدردانی کا طریقہ وہی اختیار کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اس سلسلے میں اگر ہم احادیث مبارکہ کا جائزہ لیں گے، قرآن مجید کی آیات کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ آیت مبارکہ فوراً ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، تم اپنی اولاد کو افلاس اور بھوک مری کے ڈر سے قتل مت کرو۔ اس آیت کے ظاہری معنی بالکل یہی ہے کہ ہم یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ اولاد اگر پیدا ہو جائے گی تو کھلائے گا کون، پلائے گا کون۔ یہ افلاس کے ڈر سے اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دیا جائے یا پیدا ہونے کے راستے ہی کو بند کر دیا جائے، یہ شدید غلط حرکت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قطعاً پسند نہیں فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی آگے بیان فرمائی ہے نحن نرزقهم وإياكم، کہ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی دیتے ہیں، یعنی کھلانے والے پلانے والے ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو مصرف ذریعہ بناتا ہے، جس راستے سے کھلانے پلانے کا نظم ہوتا ہے وہ تو ہم خود میں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے تم اپنے اولاد کو افلاس کے ڈر سے مت روکو، مت قتل کرو۔ اسی کے ذیل میں مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر اپنی اولاد کے سلسلے میں آدمی غفلت اختیار کرے، ان کو صحیح تعلیم نہ دے، صحیح تربیت سے نہ نوازے اور انہیں یوں ہی بغیر تربیت کے کھلا چھوڑ دے، بے مہار رکھ دے، تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ اولاد کو اخلاقی اعتبار سے قتل کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کا بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں بچوں کی تربیت فرمائی ہے وہ سیرت مبارکہ میں اور احادیث نبوی میں نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اپنی جو اولاد ہیں وہ تو 4 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باحیات رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سرپرستی، زیر تربیت چند اور بچے بھی تھے، جن میں عمرو ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ربیع تھے، یعنی سوتیلے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا تو عمرو چھوٹے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے سے ان کی تربیت فرمائی، انہیں اچھی تربیت سے نوازا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے موقعوں پر تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ کام کرنے کا ہے اور یہ کام نہ کرنے کا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے، نہایت چہیتے نواسے، حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد چاہتے تھے، بے حد پیار فرماتے تھے۔ اتنا زیادہ پیار، اتنا زیادہ چاہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی کہ شاید ہی کوئی اتنا زیادہ اپنے پوتروں اور نواسوں کے ساتھ کرے۔ اس کی میں مثال دوں آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جماعت میں نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے سے بچے ہیں، 2-2.5 سال کی عمر کے رہے ہوں گے، کھیلتے کھیلتے مسجد میں آ جاتے ہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، جیسا کہ چھوٹے بچے کھیل کھیل میں ایسے کچھ کام کر دیا کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رعایت فرماتے ہوئے، الفاظ حدیث ہے، رعایت فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو تھوڑا سا لمبا فرمایا کرتے، اتنی زیادہ محبت، اتنی زیادہ چاہت۔ اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اگر کوئی وہ غلط کام کرتے تھے تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک لیتے تھے، تنبیہ فرماتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ صدقے کی کھجوریں آئی، میں چھوٹا سا بچہ تھا، مجھے یاد ہے وہ واقعہ کہ میں نے بھاگتے بھاگتے جا کر ایک کھجور کو اٹھا لیا اور اپنے منہ میں رکھنے ہی لگا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہا تو چھوڑ دو، یہ صدقہ ہے اور ہم بنی ہاشم صدقہ نہیں کھایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی تنبیہ فرمایا، منع فرمایا۔ اسی طرح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ربی حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تربیت فرمائی ہے اس کے ذریعے ساری امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین پیغام عطا فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو اس طرح پر تربیت کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ جو آدمی اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کرے اور اس کی ترتیب بھی بیان فرمائی، جب وہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کر دے، اس کا اچھا سا نام رکھ دے، اور جیسے ہی وہ بڑا ہوتا جائے تو اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی کوتاہی نہ کرے، یہاں تک کہ بچی ہو، بالغ ہو جائے تو بہتر جگہ اس کا نکاح کا نظم کر دے، بیٹا ہو تو وہ بھی بڑا ہو جائے تو اس کے لیے روزگار کا نظم کی فکر کرے، جیسے روزگار کی نظم، نوکری ہو یا کاروبار ہو وغیرہ وغیرہ، یہ فکر کر کے اس کو اپنے قدموں پر کھڑا کر کے اس کا بھی بہتر جگہ نکاح کرا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ماں باپ سے، خصوصاً ایسے والد سے بہت ہی محبت فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت میں میرا ساتھ نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن ابی سلمہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے تمہارے متعلق مکمل اس چیز کا خیال کیا ہے۔ اللہ، تو یہ تمام آیات مبارکہ اور احادیث ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنے اولاد کے بارے میں غفلت ہرگز نہ کریں۔ پچھلے جمعے میں جو بات آپ کی خدمت میں رکھی گئی ہے اس کے اندر یہ تھا کہ اگر اولاد کی دینی تعلیم کی ہم فکر نہ کریں تو یہ ہوتا ہے کہ ماحول اور معاشرے میں مبتلا ہو کر، یورپین اور انگریزی کلچر سے متاثر ہو کر ہمارے بچے ارتداد، الحاد وغیرہ کی دہلیزوں پہ جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا ہم کو ایسے ماحول سے اپنی اولاد کو بچانے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے دنیاوی تعلیم و تربیت کی بھی فکر نہیں کی
تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کی تو اولاد نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے رہتے ہیں۔ آج مسلمان گھروں میں اور مسلمان معاشرے میں بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہر وہ برا کام، ہر وہ بری چیز، ہر وہ غلط عادت جس سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہو یا نگاہوں کے اندر کسی کے تعلق سے برائی نظر آتی ہو، وہ مسلمانوں کی طرف منسوخ کی جاتی ہے کہ مسلمان محلے، مسلمان گھرانے، مسلمان نوجوان، مسلمان بچے وہ فلاں بری عادت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ فلاں زندگی میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی ہمارے گھرانے کو اپنا مکان تک کرائے کو دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی مسلمان فیملی کو اپنی سوسائٹی میں یا اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں اپارٹمنٹ میں فلیٹ فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں تک بھی ہمارے اندر سننے میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے کوئی اپنا فلیٹ کرائے پہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بچے نعوذ باللہ غلط عادتوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم شریعت ہم کو عطا فرمائی ہے جس میں دنیا میں زندگی گزارنے کے تمام طریقوں کو واضح اور اچھے انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ صفائی اور پاکیزگی بتائی گئی ہے، اولاد کو اچھے سے اچھے انداز میں تربیت کرنے کا بہترین طریقہ بتایا گیا ہے، تعلیم و تربیت کے لیے توجہ دلائی گئی ہے، ابھارا گیا ہے، جوش دلایا گیا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل فرمائی وہ بھی پڑھنے کے بارے میں تھی۔ تعلیم و تربیت اسلام کا سب سے عظیم عنوان ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق اتنے بگاڑ دیے، اپنا کردار اتنا برا ہو گیا کہ ہر بری چیز کو لوگ مسلمانوں کی طرف منسوخ کر کے دیکھتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی فکر کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی توجہ دلائی ہے اس کا اگر کچھ حصہ بھی اگر ہم فکر کر لیں گے تو ہمیں برے دن دیکھنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ آج ہمارے بچے بری عادتوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے محلے خصوصاً، اگر میں اپنے محلے کی بات کروں تو چند ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ ہمارے محلے کے چند بچوں کو کسی غلط عادت میں، کسی بری چیز کے اندر ملوث ہوتے ہوئے یا الزام لگاتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے۔ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ اگر ہم نے پہلے سے اس بات کی فکر کی ہوتی تو یہ نوبت آتی ہی نہیں۔ یہی ہوتا ہے کہ ہم جب ناقدری کرتے ہیں بعد میں افسوس کے ساتھ جو ہے ہم روتے رہ جاتے ہیں، لیکن اس کا کوئی جو ہے رزلٹ یا نتیجہ ہمیں بعد میں نظر نہیں آتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پانی سر سے اونچا ہونے سے پہلے ہی ہم کو چاہیے کہ ہم بند باندھ دیں، گٹا اٹھا دیں، تاکہ جو ہے بعد میں بہت بڑے نقصانات ہم کو نہ مل سکیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ میرے عرض کرنے کا یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ کسی کو جو ہے ٹارگٹ کیا جائے یا کسی کو جو ہے کسی پر انگلی اٹھائی جائے، اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھے۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے توجہ دیں، فکر کریں، اور اگر کوئی غلطی کسی ایک سے ہو جاتی ہے تو وہ غلطی وہیں ایک کے پاس نہیں رکتی، پھر وہ پھیلنے شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اتنا زیادہ پھیلتی ہے کہ ہر گھر، ہر محلہ بھی اس کی زد میں آ سکتا ہے۔ لہذا اگر کسی طرح کی کوئی الزام ہمارے بچوں پہ لگائے گئے ہیں، اگر وہ سراسر جھوٹے ہیں، تو ہم اپنے اخلاق و کردار سے اس جھوٹ کو ثابت کر دیں کہ یہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ معاملہ الگ ہے تو ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، خصوصاً مسلم معاشرے میں رہنے والے نوجوان اتنی اچھی تعلیم و تربیت اور اتنا بہترین ہمارے پاس نظام ہے، تعلیم موجود ہے، اس کے باوجود اگر ہمارے بچے کسی ایسے غلط کاموں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ہم غفلت والی زندگی گزار نہیں سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اس ملک میں مسلمانوں کے کیا حالات، مسلمانوں کے لیے فکر کرنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ
کہ آگے چل کر کچھ ایسے حالات کے بھی اندیشے لگائے جا رہے ہیں کہ جن میں مسلمانوں کے لیے جینا دوبھر کر دیا جائے گا اور ان کے جو حقوق جائز حقوق ہیں ان سے محروم کرنے کی سازشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ بھلا بتائیے ایسے ماحول میں اگر ہمارے بچے، ہمارے نوجوان یا ہمارے گھرانے غلط چیزوں کے اندر مبتلا ہوں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ سیلاب آ رہا ہے اور ہم نے اپنے گھر کی کھڑکیاں اور دروازے کھلے چھوڑ دیے ہیں کہ ہم خود ہی اس سیلاب میں بہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے کھڑے ہوئے۔ یہ آگ لگ رہی ہے اور ہم اس آگ سے بچاؤ کی کوشش کیے بغیر ہم جو ہے اپنے ہاتھوں میں بالٹیاں لے کر اس کے اندر پیٹرول ہے، کیروسین ہے، وہ لے کر ہم آگ کا استعمال کر رہے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، ایسے مواقع پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارا ہر بچہ محفوظ رہتا، ہر بری عادت سے، ہر بری چیز سے، اور اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سارے ہندوستان کو یہ پیغام دیتا کہ ہم اچھے ہیں، اچھے اخلاق سے رہتے ہیں، ہم آپ کا خیال کریں گے، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہوتا، ہماری اچھی عادتیں ہوتی، تو ہمارے برادران وطن، ہمارے غیر مسلم بھائی بہن ہی دیوار بن کر ظالموں کے سامنے سیدھا سفر ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے کہ تم ان کے حقوق کو ختم کرنا چاہتے ہو۔ لیکن ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے۔ جو ہم پر الزامات لگ رہے ہیں ہم اس کا ثبوت پیش کرنے کے لیے ایسی ایسی حرکتیں ہم کر رہے ہیں جس سے ہمارے جو پاس پڑوس کے لوگ ہیں، ہم کو چاہنے والے ہیں یا ہمارے بازو کھڑے ہونے والے ہیں، وہ بھی اپنا دامن جھاڑتے ہوئے وہاں سے چلے جائیں گے۔ پھر ہمارا کون ہوگا؟ یہ بات الگ ہے کہ اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ کسی کام کو کرنے کے لیے تہیا کر لیا تو ضرور اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اب ہماری اگر ایسی حرکتیں ہوں گی کہ ہمارے گھرانے جب بگڑ جائیں گے تو نہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہوں پر، برائیوں پر مدد کے لیے وعدہ نہیں فرماتا اور نہ دنیا والی ہمارا ساتھ ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے گھرانے کی فکر کرے۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے گھرانے کی فکر کروں، میں اپنے بچوں کے تعلق سے اتنا متفکر ہو جاؤں کہ کسی بری عادت میں، کسی بری چیز کے اندر میرا گھرانہ، میرے بچے مبتلا نہ ہو، وہ ہر ایک کے ساتھ عمدہ اخلاق سے پیش آئیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، نہ پڑوسی کو ستائیں، نہ ملنے جلنے والے کو ستائیں، اگر کہیں کام کر رہے ہوں تو اپنے کلیگ کو تکلیف نہ دیں۔ اس طرح ہم کو اپنے اخلاق عمدہ کرنے کی ضرورت ہے، ثواب کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے غفلت والی زندگی بسر کی تو یاد رکھیے یہ ہماری بری حرکتیں یا ہماری یہ غافلانہ زندگی ہر ایک صرف ان کے اپنے تک محدود نہیں ہوگی، اس کا اثر اتنا خطرناک پھیلے گا کہ سارے ملک کے مسلمانوں پر اس کی وبا پڑ سکتی ہے، اس کا وبال آ سکتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود جو ہے حفاظت کرنے کی فکر اور کوشش کریں۔ ہر ایک آدمی اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری لے، اپنے ذات کی ذمہ داری لے تو سمجھ لیجئے کہ ہر کام جو آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم کی آیت ہے۔ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ وہ یہ ہے کہ ہم بھی اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں، ایمان کے ساتھ رہیں، عبادات کے ساتھ رہیں اور اپنے اولاد کی بھی فکر کر لیں۔ ہماری اولاد راتوں میں گھر سے باہر ہرگز نہ رہے۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو رات میں گھر میں دے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو گھر میں دے۔ پہلے تو ہم جو ہے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ رات میں کہاں رات گزار رہا ہے، بچی کہاں سو رہی ہے، اس کا ماں باپ کو پتہ ہی نہیں۔ بعد میں جب جو ہے وہ غلط عادتوں کے غلط وار میں برائیوں کے مبتلا ہوتے ہیں تو اس وقت روتے ہوئے آ کر کہتے ہیں کوئی دعا بتا دیجیے، کوئی طریقہ بتا دیجیے۔ دیکھیے جب آدمی خود اپنی طرف سے کسی برائی کو اپنا لیتا ہے تو پھر اس سے بچنا نہایت ہی دشوار ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ بچوں کے تعلیم و تربیت کی فکر کرنا، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کا حق ماں باپ پر یہ ہے کہ بچے جب جو ہے برائی کی طرف جانے کی کوشش اور فکر کرتے ہیں تو اس وقت ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ روکیں اور جو ہے سختی کریں۔ کس طرح پر سختی کرنا؟ دھڑادھڑ مارنا نہیں ہے، بلکہ ایسی تنبیہ کریں، ایسی نگاہ رکھیں بچوں پر کہ وہ برائی کی طرف یا برے مقام پر نہ جا سکے۔ اس طرح پر روکنے اور تربیت کرنے کی، فکر کرنے کی ماں باپ کی ضرورت ہے، ذمہ داری ہے۔
لہذا یہ ذمہ داری میری بھی ہے، تمام سننے والوں کی بھی ہے، اور میں بچوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بچوں، آپ ایسی بری عادتوں میں قطعاً نہ پڑے جس کی وجہ سے یہ نقصان صرف آپ کو نہیں ہوگا، آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کی بدنامی ہوگی، آپ کا پورا گھرانہ تباہ ہوگا، یہاں تک کہ صرف آپ کی وجہ سے مسلمانوں کی بھی بدنامی ہو سکتی ہے۔ کیا کوئی ایسا لیبل اپنے اوپر آپ چپکانا چاہتے ہو جس کی وجہ سے لوگ آپ پر جو نگاہ اٹھا کر بولے کہ اس کی وجہ سے ہم نے نقصان اٹھایا؟ اسی وجہ سے ہوش کے ناخن لے لو، بری عادت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ کسی طرح کی نشہ اور غلط عادتوں کے اندر اگر پڑ جاؤ گے تو دنیاوی نقصان بھی ہوگا، اخروی نقصان بھی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم سامنا نہیں کر سکو گے۔ لہذا بچوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بری عادتوں سے بچیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔